روٹیاں جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا شے باندھ دے تو یہ نہیں کھانی، تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار، لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا، مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے۔ میں ایک دفعہ پوچھیا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں، جننے مرضی کرا لو، بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کریں۔ تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں۔ مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں، اور نہیں کچھ ہوتا۔ کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے، کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا، پکا لیں ایک جیسی۔ سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے، بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا، یہ لنگر شریف ہے نا، برکت والا امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو نعت خواں کو نہیں گزرتا، اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے۔ اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو، امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو۔ جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی یا میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے، تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو راج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج راج کے کھا۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین گزر رہے تھے، یہ ہیں سالے لوگ، یہ لاجپال ہیں، امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے، غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے، تو کہا حضور آئیں کھائیں، قربان جاؤں۔ زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا، گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا، غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ جس پلیٹ میں وہ غریب، وہ فقیر، وہ سادہ، وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا، اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے، کبھی رو دیتے، کبھی امام کو دیکھتے، کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے، تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا، کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے۔ اجتماعی شادیاں، لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بتانا، تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں، اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے، فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے۔ صحیح بتانا۔ وہ بھئی تو نے کرانی، میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا، اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے، نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے۔ ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا؟ تو ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو، تیسری بات یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے، آپ سچی بات کہیں، سچی۔ ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے،
جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا، چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہوں، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ مظلوم کے ساتھی بنے مظلوم کے۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جال نے خرید لیے۔ بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبے چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے۔ اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ ایٹ سیٹ پکھڑا کوار گندل اسی نہ ہور بھی بوٹیاں جاننے ہیں، پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر تو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جائیں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے۔ یہ میرے محبوب کا جاہ جلال ہے۔ ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دن پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے۔ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسے بے ایمان نوں دے دئیے؟ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ، کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا،
سوال ہے. اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے, کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے, لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے, اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں. تھوڑے سے نا ایران نران کگان کے چکر کم کرو. چلو 1 سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا, تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو, تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو, 1 سال چھٹی کر لو. چلو ناراض ہو گئے ہو, آپ نے تب سے شروع کر دیے نا, ناراض نہ ہونا مجھ سے, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. کہ وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے. ہاں کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. سنو کیا کہہ رہا ہوں, دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے. اللہ بھی تو پوچھے گا نا. آپ ضرور جائیں, ہر سال جائیں, نران جائیں, چاہے کگان جائیں, چاہے مری جائیں, چاہے, لیکن اگر 1 دفعہ نہ جائیں, 1 دفعہ. میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی, آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا, اس سے زیادہ نہیں, حیثیت نہیں تھی. ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, ہمارے والی نہیں. اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا. میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا. میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے, حیثیت نہیں ہوتی. لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا, ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں. کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے, اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ چلا گیا, وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں, تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت, کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں آندے نا, ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آتے. اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا, اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دیتا. میرے عزیز تھوڑا سا غریب پروری, حق کا ساتھ دے, کہیں کھڑا ہونا سیکھے, کہیں سچ بولنا سیکھے. اور آخری بات, وتواصوا بالصبر, زندگی صبر سے گزرتی ہے, زندگی صبر سے گزرتی ہے. قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے, اور حدیثیں ٹٹولو گے تو کو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا. تھوڑا حوصلہ, تھوڑا اطمینان, تھوڑا صبر. میدان کربلا میں 2 چیزیں لڑ رہی تھی, ایک طرف تلواریں تھی, دوسری طرف صبر تھا. ایک طرف نیزے تھے, دوسری طرف صبر تھا. ایک طرف 22,000 کا لشکر تلواروں سمیت, ایک طرف 70-72 لوگ صبر کے ساتھ. لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں, تلواریں ہار گئیں, صبر جیت گیا. نہ زیاد کا وہ ستم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا, جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. عزیز آپ سنیں گے میری بات, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ دیکھیں, آپ ہزاروں لوگ جہاں تشریف فرمائیں, اگر تھوڑا سا نا ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں, اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا, گرمیوں کے روزے ہو نا تو بندہ دوپہر کو بے صبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے. آپ ٹینشنوں میں گھبرا جائیں گے نا, جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑھے گی. زندگی صبر سے گزرتی ہے, حوصلے سے. آپ کے اندر جتنا صبر ہے, جتنا توکل ہے, جتنا حوصلہ ہے, آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے. صبر کریں زندگی میں, حوصلہ کریں. امام زین العابدین, امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے. دیکھیں ہم نہ صبر نہیں کرتے. چلیں 2 منٹ کے لیے بھائی نے سخت لفظ کہہ ہی دیے تھے, پر بھائی تھا نا, اگر صبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا. چچا سے غلطی ہو گئی تھی, اگر صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ, لیکن ہم نے 2 منٹ صبر نہیں کیا, ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا. صبر, اطمینان, تھوڑا ٹھہراؤ. کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا,
کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا، کیا مطلب بت بنا لیا اپنا، اور خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا صبر. امام زین العابدین مسجد نبوی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے معاذ اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی. اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نا لوگوں کو اپنے صبر میں غرق کر دیتے ہیں. کسی نے آپ کو سخت بات کی، آپ نے جواب میں 3 کی، اس نے 6 کر دی، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی. پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے. لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں. میری طرف دیکھیں یار، بیٹھ جائیں. جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے ایک بات کی، آپ چپ ہیں. اس نے 3 کی، آپ چپ ہیں. اس نے 6 کی، آپ چپ ہیں. پھر پتہ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو میں نے پاگل سمجھنا ہے، تو بولتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے. وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں؟ دوسرے کو مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا. او جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے. 2 میں سے ایک نے تو ہارنا. امام زین العابدین گزر رہے تھے، معاذ اللہ گالیاں دے رہا تھا. امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیز چلتے تھے، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، تھوڑی سپیڈ کم کر دی، آہستہ ہو گئے. اب وہ بختہ جا رہا ہے، امام صاحب چپ پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، چپ کر کے گزر رہے ہیں. ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے. ہر بندے کی حیثیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. مومن کی شان ہے، بحث نہیں کرتے. امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دیے. امام صاحب کا گھر آ گیا تو امام صاحب ٹھہر گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہنسے، کہنے لگے بیلیا میرا گھر آ گیا، کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو، رہ گئی ہو تو کر لو. وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بجلیاں گری، میں سکتے میں آ گیا. ان کے جواب نے مجھے، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں سکتے میں آ گیا. جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے، ایک سرکے کی بوتل لائے، ایک شہد کھلائے. اور جب میں باہر آئے تو میرے ہاتھ میں تھما کے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے وصیت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، یہ تھوڑا تحفہ بھی لے جا. وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی، اس کام لگایا تھا، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے آپ واقعی خون رسول ہے. اپنی زندگی میں حوصلہ. میرے دوستو نوجوانوں، اگر باپ کی جھڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے؟ ہاں ایک پروفیسر صاحب ہمارے دوست ہیں، عالم بھی ہیں، کہتے ہیں میرے ابا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہہ دیتے اوے ادھر آ کاکا. تو میں نے ایک دن اماں سے شکایت کی کہ ابا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ. تو اماں، میرے والد صاحب ذرا جلال والے تھے، اماں بھی ڈرتی تھی. پر ایک دن میں نے کہا اماں ضرور بات کرنی ہے، پچھلے کمرے میں سن رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں، ضرور کہنا ہے. کہتے ہیں والد صاحب آئے تو اماں نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے، اب اس کے کچھ شاگرد ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اوے ادھر آ، گھر میں جو مرضی کر لیا کریں. کہتے ہیں میں نے ابا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی. اس دن رو پڑے. کہنے لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینوں اس گل دی سمجھ نہیں، لیکن مینوں نہ سونا بڑا لگتا ہے. میں کہنا انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے. چلیں دعویٰ تو اماں کا ہی ہے صدقے باری جانے کا، پر ابا بھی کرتا ہے پیار، بڑا ہی کرتا ہے. دعویٰ اماں کا ہی ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے، لیکن ابا بھی کرتا ہے. تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے. حوصلہ. ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے حوصلہ نہیں کیا. صبر کریں. اور زندگی میں آتا ہے، میں نا سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ، تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب راستہ آسان ہے، لاہور تک موٹر وے ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے. کبھی کوئی سپیڈ بریکر آئے، کوئی رکشہ آئے، کوئی ریڑھی والا بابا کہے کہ تیرے نظر نہیں ہوتا، تو بندہ جاگتا رہتا ہے. کچھ تلخیاں ہوتی رہیں، کچھ تھوڑا سا لوگ یہ تو مشکل راستہ ہے، نیند آتی ہے. تو جینا اسی بندے کو جینا آتا ہے جس سے دکھوں میں